السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم. اللہ میرے عزیز سامعین کرام، سورۃ بقرہ اس کا چوتھا رکوع جس کی ابھی تلاوت ہوئی ہے، اس کی پہلی آیت جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے انسان کی عظمت بیان کی اور عملاً آگے اس رکوع کے اندر بتلایا کہ انسان اس کائنات کے اندر کل مخلوقات جتنی بھی اللہ جل جلالہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں
ان ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ انسان ہے۔ یہ پورا رکوع اسی موضوع پر ہے کہ انسان کی افضلیت بیان کی گئی ہے، اور اس رکوع کے آخر میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا، اور اس قصے کے اندر انسان کے لیے کافی نصیحتیں یعنی کہ اس قصے کے اندر بیان کی گئی ہیں جو انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کے اندر نہایت ان نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ تو لہذا پہلی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ دنیا میں بناتے ہیں ایسی مخلوق جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو قال اللہ جل جلالہ نے جواباً فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی اللہ جل جلالہ نے پہلی عظمت بیان کی، ایک تو انسان کو اس کائنات کے اندر اپنے نائب ہونے کا درجہ دیا، اپنا خلیفہ ہونے کا درجہ دیا، کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات کو ایک طرف، اور اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک طرف اور اس کو اپنا نائب بنایا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں پہ ایک ایسی مخلوق ہونے کے باوجود انسان کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ حالانکہ فرشتے موجود تھے، اور فرشتے کے اندر نافرمانی کی صفت ہی نہیں، کہ ان کے اندر ایسا مادہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو سوچ سکیں یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں یا اللہ کے حکم میں تھوڑی کمی پیشی کر سکیں، ایسا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کے اندر نہ ہی حرص کا مادہ، نہ ہی ضعف کا مادہ، ان کے اندر نہ ہی کوئی کسی چیز کی پریشانی کا مادہ، یعنی کہ ان کو کسی بھوک کی تکلیف ہو، یا ان کو کوئی سردی گرمی کی تکلیف ہو، یا ان کو کوئی نیند کا عارضہ ہو، یا ان کو کوئی تھکاوٹ کا عارضہ ہو، ان سب چیزوں سے فرشتے پاک ہیں۔ ایسی فطرت فرشتوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جب ایسی صفت ان کے اندر نہیں ہے، پھر جب اللہ کا جو حکم ان کو لاحق ہوتا ہے تو اس کے حکم کے اندر 100% اس حکم کی عمل پیرا کرنے والے ہیں۔ یعنی جس فرشتوں کو حکم دیا کہ تم قیام کے اندر ٹھہر کے اللہ کی حمد بیان کرو، تو وہ اس حالت کے اندر مشغول ہیں، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے اس حالت سے روگردانی نہیں کرتے، اور اس حالت میں اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف رہتے۔ کسی کو رکوع کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہوا، کسی کو سجدوں کے اندر اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہوا، کسی کو کس حالت میں، کوئی کس کام میں مشغول ہے، کوئی کس کام میں مشغول ہے، تو وہ اپنے اس حکم سے رتی برابر ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی روگردانی ان سے نہیں ہو سکتی۔ جب ایسی مخلوق موجود ہے تو پھر اس مخلوق کے ہوتے ہوئے ایک اللہ جل جلالہ نے دوسری مخلوق پیدا کی، اور اس مخلوق کو فرشتوں پر بھی افضلیت کا درجہ دیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟
اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو سمجھیں، جس حدیث کے اندر اللہ جل جلالہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتاً طور پر بتا دیا کہ انسان کی افضلیت فرشتوں پر کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، یہ دو صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اپنی دل کی کیفیت کو بتلانے کے لیے کہ اے نبی، کہ جب ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہمیں اپنی معاش کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اپنے بیوی بچوں کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب دل ہم آپ کے پاس موجود ہوں تو دل آپ کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں تو دل اپنے گھر اور معاش کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل منافق ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے ہر وقت، جیسی میرے پاس جب میرے پاس تم لوگ ہوتے ہو، وہ دل کی کیفیت ہر وقت تمہاری ہو جائے، تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو اتارے گا جو تم سے مصافحہ کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھ لو، اللہ جل جلالہ پھر تمہیں ختم کر دیں گے۔ ختم کرنے کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی، پھر گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی۔ اس کے اندر حرص ہوگا اور اپنے حرص کو دبا کے اللہ کو راضی کرنے میں لگے گی، تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں عاجزی انکساری نہایت محبوب ہے۔ انسان کے اندر اللہ جل جلالہ نے حرص کا مادہ رکھا ہے جو فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر ضعف کا مادہ رکھا ہے جو فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ خلق الانسان حریصا، ایک آیت یہ فرمائی، ایک آیت دوسری آیت یہ خلق الانسان ضعیفا، ضعف پنا بھی ہے، حرص پنا بھی ہے، لالچ بھی ہے اور غلطی اور بھولتا بھی ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، جب اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، حرص پیدا ہونے کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری حرص اللہ سے دور کر دے گی اور یہ حرص مجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرائے گی، تو اپنی حرص اپنی خواہش کو دباتا ہے اور اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہے۔ جب اپنی حرص کو دبا کے اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہے تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور اللہ آسمان پہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے اپنی حرص اور خواہش کو دبایا ہے اور میرے حکم کو زندہ کیا ہے، اور تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کی میں ساری حاجات کو دنیا میں بھی پورا کروں گا اور آخرت میں اس کو نعمتوں والی جنت بھی دوں گا۔ تو یہ حرص اور ذوف کا مادہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ماننے کا مادہ۔ ان کے اندر دنیاوی کوئی لالچ نہیں اللہ نے رکھی، یہ فطرت ہی نہیں رکھی، یہ فطرت انسان کے اندر رکھی۔ جب یہ فطرت انسان میں رکھی ہے تو اس فطرت کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، تو یہ انسان کی افضلیت کا دلالت کرتا ہے کہ انسان افضل ہے۔ تو لہذا اللہ جل جلالہ نے تو اپنی خلافت کا درجہ دیا، پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ایسی مخلوق جو دنیا میں خون بہائے گی اور فساد پھیلائے گی، یہ ان کے کہنے کی وجہ کہ اللہ نے جنات کو پہلے پیدا کیا تھا اور جنات کے اندر لڑائی جھگڑے کا مادہ زیادہ تھا اور ان کے جھگڑے خون بہانا یہ ان کا زیادہ تھا۔ تو فرشتوں نے جب ان کی صورتحال دیکھی تو ان کی صورتحال پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جو انسان پیدا کر رہے ہیں اے اللہ وہ بھی ایسا کام کرے گی، حالانکہ ہم موجود ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، پھر اپنی پاکی کو جتلایا، اپنی تعریف کو جتلایا کہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہماری تعریف میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی،
ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور ہماری پاکیزگی بیان کرنے میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے مختصر جواب یہ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلم، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کے ایک یہ چیز تھی ان کے دلوں کے اندر، ایک تو ہم عبادت کے اندر زیادہ ہیں، دوسرا ایک تو عبادت کے اندر زیادہ ہیں، تو دوسرا ان کے اندر یہ تھا کہ ہمیں علم کی بھی زیادتی ہے، کہ ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے بقدر جن اور دوسری جو مخلوق اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والے ہیں ان سے علم اللہ جل جلالہ نے ہمیں زیادہ دی۔ تو اللہ جل جلالہ ان کو یہ جتلانا چاہتے تھے کہ صرف تم ہی نہیں ہو علم کے اندر زیادہ، بلکہ تم سے زیادہ بھی علم والے ہیں۔ تو جب اس چیز کو جو ان کے فرشتوں میں دلوں میں تھی کہ علم کی بنا پر ہم زیادہ ہیں، تو ان کے اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک امتحان سی کیفیت بنائی کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو ایک علم دیا۔ وہ علم فرشتے اس علم کو حاصل کرنے کے متحمل نہ ہو سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے اس علم کو حاصل کر لیا۔ تو لہذا پھر آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ جل جلالہ نے اسماء، دنیا کی چیزوں کے نام اور دنیا کے ان چیزوں کے سامان کے بارے میں علم دیا فرشتوں کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے اٹھانے کے متحمل تو ہو گئے، پر فرشتے نہ ہو سکے۔ تو جب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا، پھر ان چیزوں کا تمام اسماء کا علم فرشتوں پر پیش کیا، تو پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام کا تم مجھے خبر دو۔ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ تم علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہو، تو پھر اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کا جو علم میں نے تمہیں پیش کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا تھا، تو پھر اب تم بتاؤ جو علم تمہیں پیش کیا تم اس کو متحمل ہو سکے ہو یا نہیں ہو سکے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو ان کا جواب یہ آیا جب وہ متحمل نہ ہو سکے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو ہمیں آپ دے دیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے اور آپ حکمت والے۔ تو یہ فرشتوں سے پوچھنے کا سبب کیا بنا؟ حالانکہ اللہ جل جلالہ کی ذات کسی کی محتاج تو نہیں ہے، کسی کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ جل جلالہ کوئی اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روکنے والا تو نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو بیان کر دی گئی ہے کہ فرشتوں کا یہ احتمال ختم کر دیا گیا کہ تمہارے دلوں میں یہ جو بات تھی کہ ہم سے علم کے اندر کوئی آگے نہیں ہے، تو علم کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ تم سے بھی زیادہ بڑی مخلوق پیدا کی ہے، جو تم سے زیادہ علم رکھنے والی ہے وہ بنی آدم یعنی انسان ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ جل جلالہ نے انسان کی افضلیت بیان کرنے کے لیے کہا کہ فرشتے جب علم کے اندر پست ہوں گے تو علمی اعتبار سے انسان کی افضلیت ہوگی۔ ایک تو افضلیت کی یہ وجہ، افضلیت کا یہ قصہ بیان کیا کہ علم کے اعتبار سے، پھر صرف اسی پر اکتفا اللہ جل جلالہ نے نہیں کیا، بلکہ پھر آگے فرشتوں سے عملاً سجدہ کروا کے بھی بتا دیا کہ انسان کی افضلیت فرشتوں سے زیادہ ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ جب علم کے اعتبار سے وہ متحمل نہ ہو سکے
تو پھر جب آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا تو انہوں نے جو اللہ جل جلالہ نے اسما پیش کیے تھے وہ سارے کے سارے اس کی خبر اللہ کو دے دی۔ تو فرمایا قال یا آدم، اے آدم علیہ السلام، آپ ہمیں خبر دیں ان ناموں کے بارے میں۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی خبر دے دی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زیادہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ فرشتوں کے دلوں میں یہ جو بات تھی اس کو بھی اللہ جل جلالہ جانتے تھے، اور اس کو اللہ جل جلالہ ان کے دل کے احتمال کو ختم کر دیا۔ پھر جب یہاں پہ علمی افضلیت ثابت ہو گئی تو پھر آگے اللہ جل جلالہ نے انسان کی افضلیت عملاً ثابت کی۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو کہا ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ تو جب فرشتوں نے عملاً سجدہ کیا تو ان کے سجدہ کرنے سے بھی انسان کی افضلیت ثابت ہو۔ تو اب سجدے کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی امتوں میں سجدے کی ممانعت نہیں تھی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تعظیماً۔ یہ سجدہ تعظیماً تھا، عبادتاً نہیں۔ عبادتاً جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے ہے، لیکن اس امت محمدیہ میں تعظیماً سجدے کی بھی ممانعت آ گئی ہے۔ کوئی یہ دلیل لے کر سجدہ نہیں کر سکتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو ہم بھی تعظیماً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا صراحتاً حدیث میں کہہ کر منع فرما دیا گیا ہے کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی کی ممانعت ہے، یہ امت سجدے کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی نہ ہی رکوع کے بل جھک سکتی ہے، نہ ہی سجدے کے بل اپنا ماتھا ٹیک سجدے یعنی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک سکتی ہے، چاہے وہ تعظیماً ہی کیوں نہ ہو، اس کو منع فرما دیا گیا۔ تو اس دلیل کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ شریعت محمدی ہے، یہ امت محمدی ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہوں گے، جو بتائے ہوئے آداب ہوں گے، جو بتائے ہوئے مسائل ہوں گے، اس پر عمل ہوگا تو اس محبت کا فائدہ بھی ہوگا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف اگر ہم محبت کا اظہار کریں گے تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ بلکہ محبت کے بجائے حضور کی نافرمانی ہو کے ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ تو محبت بھی ایسی ہو جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو۔ تو ہم اگر اپنی محبت کو حضور کے طریقوں سے ہٹا کر کریں گے کہ دیکھو بھئی پہلی امتوں کے احباب نے بھی تو نبی کو سجدہ کیا ہے، تو ہم بھی اپنے نبی کو کرتے ہیں، لیکن حضور نے منع فرما دی، تو یہ بہت زیادہ خسارے کی بات ہے۔ آج ہمارے درباروں میں، قبرستان میں قبروں کو سجدہ تعظیمی کی ابتدا ہوئی ہے، سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے، صرف جہالت کے ہم تو صرف ان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ تو صرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہیں بھائی۔ جو چاہے تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، چاہے جس مرضی نیت سے سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ اس کا شرک شمار کیا جائے گا، اور وہ اسے توبہ کرے اور اپنے ایمان کی دوبارہ تجدید کرے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو سجدہ جائز اس امت میں نہیں ہے۔ تو لہذا امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کی ممانعت آ چکی ہے۔ تو آگے بتایا گیا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے فرشتوں کو،
تو ابلیس تو جن تھا، جن کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو اس کے مفسرین نے فرمایا کہ جب فرشتوں کی عظمت جنوں سے زیادہ ہے تو عظمت جو افضلیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جو افضلیت سے کم ہیں تو وہ بدرجہ اولا اس سجدے میں شامل ہوں۔ تو ابلیس کو بھی حکم تھا ساتھ کہ تم بھی سجدہ کرو، اور اس کا شمار بھی فرشتوں میں سے ہوتا تھا۔ اس کی جو عبادت تھی اور اس کا اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا جو مرتبہ تھا وہ فرشتوں کے برابر ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی حکم تھا کہ تو سجدہ کر۔ لیکن اس کے اندر تکبر اور عناد آیا کہ ہم آگ سے بنے ہیں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے کو ہم سجدہ کیسے کریں؟ تو اس نے تکبر کی بنا پر سجدے کو ترک کیا۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ترک عمل سے کفر تو پیدا نہیں ہوتا، انکار عمل سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ ترک عمل سے کفر پیدا نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پر ہم پر نماز فرض ہے، ہم نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ نماز کا انکار کر دے کہ میں نماز کیا چیز ہے، نماز تو نہیں پڑھنی چاہیے نعوذ باللہ، تو نماز کے انکار کرنے سے کفر آ جائے گا۔ اسی طرح حج ہے، حج کے ادا نہ کرنے سے گناہگار ہوگا، لیکن حج کے ترک کرنے سے تو گناہگار ہوگا، لیکن حج کے انکار کرنے سے کافر ہوگا۔ اسی طرح اس نے سجدے کو ترک نہیں کیا بلکہ اس سجدے کا اللہ کے ہاں انکار کیا ہے کہ یہ سجدہ میرا نہیں بنتا، میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اس نے سجدے کا انکار کر کے یہ کفر کی وجہ، اس انکار کی وجہ سے کفر میں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سوچ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، اس کے مطابق اللہ بنا، اس کے خلاف نہ چلے۔ تو آگے یہاں تک بات ہوگی، تو آگے پھر جنت کا قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اما حوا علیہ السلام ان کی تخلیق کے بعد ان دونوں احباب کو جنت کے اندر ٹھہرایا گیا۔ تو جب جنت کے اندر ٹھہرایا گیا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا جنت میں ٹھہرانے کے وقت کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہر جائیں اور اس جنت میں سے جی بھر کے کھائیں، حیث شئتما، جو کچھ آپ دونوں چاہیں، کہ آپ دونوں جی بھر کے کھائیں جس جگہ سے آپ دونوں چاہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ اس درخت کے قریب مت ہوں، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ آپ ظالمین میں سے ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، آپ اور آپ کی زوجہ جنت کے اندر ٹھہریں، اور پوری جنت کے لیے آزادانہ پھرنے کی اجازت دی گئی کہ جنت میں جس جگہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور جو چیز کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت سے منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب مت جائیں۔ تو اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن کے اندر اس درخت کی تشریح نہیں کی کہ یہ درخت سے مراد کون سا درخت ہے۔ تو حضرات مفسرین، کسی مفسر نے گندم کا کہا، کسی نے انجیر کا کہا، کسی نے انگور کا کہا، تو لہذا جب اللہ نے متعین نہیں کیا تو ہم بھی اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے ہاں مراد تھی، جس درخت سے منع کیا، وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو جو اللہ کی مراد ہے وہی ہماری مراد ہے۔ تو لہٰذا اس درخت سے قریب ہونے سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا اس قریب ہونے سے مطلب، منع ہونے سے مطلب کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، صرف قریب ہونا منع نہیں تھا، قریب تو جا سکتے تھے لیکن کھانے سے ممانعت تھی۔ تو جب کھانے سے ممانعت تھی
تو حکم کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ آپ اس درخت کے قریب بھی مت جائیں. تو لہذا اگر آپ جائیں گے اور اس میں سے کچھ کھائیں گے تو آپ پھر ظالمین میں سے ہو جائیں. تو آگے فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اس درخت سے، پھر اس نے ان دونوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو نکالا اس جگہ سے جس جگہ میں وہ تھے، یعنی جنت. تو بہکاوا دیا، وساوس پیدا کیے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر. تو وہ وسوسہ کیا تھا؟ تو اس وسوسہ کے بارے میں بتایا گیا کہ شیطان نے ان کے اندر یہ بات پیدا کی کہ یہ درخت کے پھل کھانے سے آپ اس میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائیں گے اور آپ اس جنت سے پھر نہیں نکالے جائیں گے. تو یہ وسوسہ پیدا کیا، اور اس وسوسہ پیدا کرنے کے وقت سے آپ کو یہ بھول طاری ہوئی جو اللہ جل جلالہ نے ممانعت کی تھی، تو وہ نسیان طاری ہوا اور اس شیطان کے بہکاوے میں آئے کہ یہ تو ہمیشہ کا پھل ہے اور اس کی ممانعت بھول گئی. تو لہذا اس پھل میں سے کھا بیٹھے. تو اللہ جل جلالہ نے ان دونوں کو پھر جنت سے باہر بھیج دیا اور دنیا کی طرف اترنے کا حکم دے دیا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان مردود قرار دے دیا گیا تو مردود قرار دینے میں تو پھر اس میں جنت کی کیا اس کی مداخلت تھی؟ جنت میں تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ابھی شیطان کی موجودگی آسمانوں پر ہی تھی، دنیا میں نہیں تھی. تو لہذا جب ابھی شیطان کی موجودگی آسمانوں میں تھی تو اس کی مداخلت وساوس جنت میں بھی وہ ڈال سکتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، تو اس سے ابھی منع نہیں فرمایا گیا. جب شیطان کو آسمانوں سے زمین کی طرف اتار دیا گیا تو جب زمین میں اترنے کے بعد اب اس کی جنت کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے. مردود ہونے کے باوجود اللہ جل جلالہ نے شیطان کے اندر سے یہ صلاحیت ابھی ختم نہیں کی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر وساوس کو پیدا نہ کر سکے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فعل صادر کرانا تھا اور پھر دنیا میں بھیجنا تھا. یہ اللہ کی حکمت تھی. تو لہٰذا اللہ جل جلالہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ سارے افعال ہوئے. تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور آپ نے وہ کھایا، اور جب کھایا تو اللہ جل جلالہ نے پہلے حکمن فرمایا بطور سزا کے کہ وَقُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا. تو یہ بطور سزا کے کہا. تو اس حاکمانہ حکم کے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بطور سزا کا یہ حکم آنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ میں کیسے الفاظ ادا کروں معافی کے کہ اللہ جل جلالہ مجھے معاف فرما دے. اللہ جل جلالہ میری یہ غلطی کو درگزر کر دیں اور مجھے معاف کر دیں. تو اللہ جل جلالہ دلوں کے بھیت تو جانتے ہیں. تو لہذا اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ الفاظ کا القاء کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے وہ الفاظ کہے تو اللہ جل جلالہ نے ان کی معافی قبول کر لی، ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو معاف فرما دی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا تھی. تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ،
حضرت آدم علیہ السلام نے جان لی اپنے رب کی مدد سے کلمات، تو فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو لہذا اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی، نہایت معاف کرنے والی۔ تو لہذا ایک سبق دیا کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پر ندامت لازمی ہو، اس پر شرمندگی لازمی ہو، اس پر عاجزی انکساری لازمی ہو۔ ایک چیز جو ماضی میں ہو گئی ہے اس کے پر ندامت شرمندگی ہو، اور حال میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، اور مستقبل میں اس کو ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، تو ایسے دل سے نکلی ہوئی توبہ اللہ جل جلالہ قبول کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا، اور نہ ہی آئندہ نہ کرنے کی توبہ دل کے اندر خیال آیا، تو جب اس اصرار پر آتا ہے تو یہ آدمی اللہ جل جلالہ کو نہایت ناپسند، اور اس پر اللہ جل جلالہ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ جل جلالہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے دل ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مین بڑا سبق دیا کہ گناہ تو ہوگا، مٹی سے بنے ہو، خلق الانسان ضعیفا، ذو پناہ بھی ہے، خلق الانسان حریصا، ہرس پناہ بھی ہے۔ تو ہرس کی لالچ میں آ کے، ذوف غلطی کی لالچ میں غلطی ہو کر خطان کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، اور جب تمہیں گناہ کی اہمیت کا پتہ چلے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ تین چیزوں کا اہتمام ضروری ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کی شرمندگی، حال میں اس کو ترک کرنے کا ارادہ، اور مستقبل کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی، تو جب ان تین چیزوں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے گا انسان، تو اللہ جل جلالہ انشاءاللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی معافی مانگ لی، تو اللہ جل جلالہ نے توبہ قبول کر لیا۔ تو توبہ قبول کرنے کے باوجود اللہ نے جنت میں واپس ڈالنے کا حکم یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا حکم واپس نہیں لیا، بلکہ اب حکیمانہ انداز میں اور سمجھانے کے انداز میں اللہ جل جلالہ نے اس حکم کو دوبارہ صادر کیا کہ کل نہبطوا منہا جمیعا، تم سارے زمین میں اترو۔ پھر آگے بتایا کہ فَإِمَّا، اب تم نے واپس آنا ہے، تم تو ہو جنتی، جنت میں ہی آؤ گے، تو جنت کے واپسی کا راستہ کیا ہے؟ تو اس جنت کے واپسی کا راستہ اللہ جل جلالہ بتا رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی، تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ تو حضرات مفسرین نے واضح طور پر بتا دیے اس ہدایت سے مراد اللہ کا بھیجا جانے والا نبی ہے۔ تو جس امت کا جو نبی آیا وہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے، تو اس نبی کی جو مانے گا، اس نبی کی ماننے کے بعد اس پر عمل کرے گا اور اس پر ساری زندگی گزارنے کا ارادہ عزم کرے گا، تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے راحت پائے گا، اور وہ سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو آگے فرما دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں۔ تو میرے بھائی ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ وہ میرا بھیجا جانے والا نبی ہے۔ اس نبی کی شریعت کو اپناؤ گے تو کامیاب ہے، اس نبی کی شریعت سے روگردانی کرو گے تو ناکام ہو، پھر کبھی جنت میں نہیں آ سکتے۔ جنت میں اگر آنا ہے واپس تو نبی کی شریعت کو اپناؤ۔ وہ جو کہتا ہے
اس کو بجا لو، اس پر سوال نہ اٹھاؤ، اس کی بات کو دل کے ساتھ مان لو۔ جب تم مان لو گے تو انشاءاللہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو میرے بھائی، یہ سورۃ بقرہ کا رکوع 4، اس کی مختصر تشریح بیان کی گئی ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ شروع میں افضلیت بھی بیان کی گئی کہ انسان کی افضلیت ہے، پھر آگے یہ بھی سبق دیا گیا کہ اشارے سے مل گیا کہ پہلے امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، پھر اس امت محمدیہ کے اندر تعظیمی سجدے کی ممانعت آ گئی، پھر آخر میں توبہ قبول کرانے کے ذرائع بتائے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے، کہ ماضی پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور حال میں نہ کرنے کا عزم ہو، اور مستقبل میں اس کو ترک کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور پھر آگے دنیا کے اندر کامیابی کا راز بتایا گیا کہ اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ میری جانب سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرو، تو اس کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس کی پیروی سے روگردانی کرو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگے۔ تو اللہ جل جلالہ سے ہم دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر اعتبار سے اپنی رضا والا بنائے، اور ہم سے ایسے عملوں کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔